بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تھوڑا سا انڈیکس کو دیکھ لیتے ہیں آج کے سیشن کو، اس کے بعد ایک چیز آپ کو سمجھانی تھی بائی کال سے ریلیٹڈ کہ جو بائی کال آپ کو دی جاتی ہے جس میں سسٹین کرنے کا بولا جاتا ہے اس پہ آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اصل میں کچھ بھائی اس کو بہت جلدی میں بائی کرتے ہیں اس سٹاک کو اور اس کے بعد اس میں سٹاک ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 116 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا آل ٹائم ہائی بنایا 71,092 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 548 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس نے لو بنایا 70,405 کا، جدھر انڈیکس نے 139 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر کلوزنگ دیکھیں تو 70,483 پہ انڈیکس کی کلوزنگ ہے، جدھر انڈیکس نے صرف 60 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 219 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے سے کم ہے۔ کل 255 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ انڈیکس کی اگر کریکشن کی بات کی جائے تو انڈیکس نے تقریباً انٹرا ڈے میں 487 پوائنٹ کی کریکشن لی۔ اگر انڈیکس کے ہائی لیول کو دیکھیں 71,092 کو اور اس کے بعد کمپیرزن کریں لو لیول سے تو تقریباً ایک دن میں انڈیکس نے 687 پوائنٹ کی کریکشن لی اور پھر اس 687 پوائنٹ میں سے تقریباً 627 پوائنٹ ریکور کیے اور صرف 60 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ انڈیکس کی کلوزنگ آئی، جو کہ میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے کہ انٹرا ڈے میں انڈیکس نے ایک آپ کو ہائی سائڈ بھی دکھائی، پروفٹ ٹیکنگ کا موقع بھی دیا، اس کے بعد ایک دن میں تقریباً 700 پوائنٹ کی کریکشن لی، پھر وہی پوائنٹ آپ کو ریکور کر کے بھی دیے۔ تو میرے خیال سے ایک اچھا سیشن تھا آج کا۔ بائی کال کا دیکھیں، ایسا ہے کہ میں نے صبح آپ کو بائی کال دی تھی پری اوپن مارکیٹ میں کہ فلائنگ سیمنٹ کو آپ بائی کر سکتے ہیں کب؟ جب یہ 940 کے اوپر سسٹین کرے گا۔ یہ اوپر بلیک لائن جو ہے یہ میں نے 940 پہ لگائی ہے۔ فلائنگ سیمنٹ کی جو کل کی کلوزنگ تھی وہ آئی تھی 8 روپے اور 4 پیسے پہ، اور آپ کو صبح بائی کال دی تھی کہ اگر یہ 9 روپے 40 پیسے کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو پھر اس کو بائی کیجئے گا، اور ٹارگٹ پرائز ہو سکتی ہے 11 روپے سے لے کے 17 روپے تک۔ 7 روپے 40 پیسے کا سٹاپ لاس بولا تھا۔ اب آپ دیکھتے ہو کہ فلائنگ سیمنٹ جو ہے اس کی کلوزنگ آئی ہے 8 روپے 4 پیسے پہ، اور جو بائی کال جنریٹ کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 9 روپے 40 پیسے کے اوپر جا کے آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ تو ابھی یہ مجھے مل رہا ہے 8 روپے 10 پیسے میں، 8 روپے 15 پیسے میں، 8 روپے 20 پیسے میں، اور جو اس نے بائی کال جنریٹ کی ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 9 روپے 40 پیسے کے اوپر جا کے پکڑنا، یعنی کہ 9 روپے 40 پیسے تک تو اس نے جانا ہی جانا ہے، اور مجھے ابھی یہ مل رہا ہے 8 روپے 10 پیسے میں۔ تو کیوں نہ یہ جو 1 روپیہ 20 پیسے 1 روپیہ 40 پیسے مجھے مل رہے ہیں میں اس کو بھی پہلے پکڑوں اور بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کال ایسے جنریٹ کی جاتی ہے کہ جن بھائیوں نے اس کو نیچے بائی کیا ہے تقریباً 7 روپے میں 7.5 روپے میں، تو 9 روپے تک ان کو پروفٹ ٹیکنگ کرنے دیں۔ جنہوں نے اس کو نیچے بائی کیا 7 روپے میں 7.5 روپے میں یا 7.25 روپے میں جنہوں نے بائی کیا بھی ان کی پروفٹ ٹیکنگ کا ٹائم ہے، آپ صبر کریں۔ اگر یہ اوپر سسٹین کرتا ہے 940 کے اوپر تو پھر آپ کا بائی کرنا بنتا ہے اس کو، لیکن 940 سے لے کے 8 روپے تک یہ جو ایریا ہے یہ تھوڑا سا رسکی ایریا ہے، اس کو آپ اپروچ نہ کریں۔ اگر اس ڈسٹینس کو کوئی بھی، یہ فلائنگ سیمنٹ کی بات نہیں، کوئی بھی بائی کال آپ کو دی جاتی ہے ایسے جس میں یہ بولا جاتا ہے کہ اس کو فلان لیول سے اوپر جا کے اگر یہ سسٹین کرتا ہے تو پھر بائی کریں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بیچ کا گیپ ہے یہ تھوڑا سا رسکی گیپ ہے، ادھر ان لوگوں کو پروفٹ بک کرنے دیں جنہوں نے اس کو نیچے سے بائی کیا ہوا ہے۔ آپ نے اگر فریش انٹری لینی ہے تو تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھیں اور اس کو اس لیول سے اوپر جا کے بائی کریں۔ آج بھی ایک بائی کا میسج آیا تھا کہ میں نے اس کو بائی کر لیا ہے 8 روپے 15 پیسے پہ، اب مجھے بتائیں کہ اس کی میں ٹارگٹ پرائز کیا رکھوں۔ تو دیکھیں ایسے کام نہ کیا کریں، چاہے میں بائی کال دوں یا کوئی بھی دے، جیسی بائی کال دی جاتی ہے اس پہ ویسا ہی عمل کیا کریں۔ اپنی ڈاکٹری تھوڑی سی کم اگر جگائیں تو میرے خیال سے اچھا پروفٹ آپ کما سکتے ہیں۔ آپ سٹاک مارکیٹ سے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس کو مارنا سیکھ لیں۔ اگر آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ بہت سے پیسے سٹاک مارکیٹ سے انشاءاللہ کما لیں گے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک کی بات کریں تو سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے WTL میں تقریباً 91 ملین کے، قاسم میں 34 ملین، ایئر لنک KEL میں 18 ملین، PIA میں 16 ملین کے، HBL 15 ملین، FFL FCCL میں 14 ملین، ہاسکول میں 12 ملین کے، امیج میں 11 ملین کے۔ امیج کے جو رائٹ شیئر ہیں میرے خیال سے ان میں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو HBL نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 92 پوائنٹ،
BAHL 73, मारी 30, फातिमा 20, INIL 15, SNGP 13, NML 10, AKBL 10, PSX 8, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल बैंक 8 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 70 पॉइंट, DAWH 31, EFD 30, PSO 17, APCO 14, PAKT 13, FCCL 11, MEBL 11, DG खान सीमेंट 11 पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ये ठीक से लोड नहीं हुए, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो गेन करवाए इंडेक्स को 188 पॉइंट। कमर्शियल बैंक्स के बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां 26 पॉइंट के साथ, उसके बाद इंजीनियरिंग है 16 पॉइंट के साथ, उसके बाद टेक्सटाइल, केमिकल और माइनस पॉइंट सेक्टर वाइज अगर देखें तो वो टायर में आप देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर आज थोड़ा पिटा, उसके बाद पावर जनरेशन जो थी वो थोड़ी सी पिटी, टेक्नोलॉजी रेट में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज रेट में, ऑटोमोबाइल, फूड, रिफाइनरी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनमें थोड़ा प्रेशर देखा गया। अगर खबरों पे नजर डालें तो खबरें तकरीबन सारी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव में कोई भी नहीं। रेकोडेक माइंस में सऊदी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। उसके बाद सऊदी फंड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन सरकारी कंपनियों में सरमायाकारी करेगा, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा है OGDC, PPL और जितने भी स्टॉक्स हैं पाकिस्तान के पास हैं, गवर्नमेंट के पास है, उनके लिए। उसके बाद पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी। वैसे भी सुनने में आया है कि ये जो आपकी स्टॉक मार्केट है ये एशिया में पहले नंबर पे मेरे ख्याल से पॉइंट गेनर में आ गई है, और जो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें दूसरे नंबर पे अगर मैं भूल नहीं रहा तो। पाकिस्तान की सऊदी अरब को पाकिस्तान में 10 साल सरमायाकारी मंसूबों की पेशकश। वजीर खजाना साहब का बयान था कि महंगाई की शरह 38 से 20% के करीब आ गई, तो ये अगर होता है ऐसा तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन खबरें कुछ और आती हैं, बाद में निकलता कुछ और है। IMF बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन 1.1 अरब डॉलर जारी होंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी लगे हुए हैं बड़े जोरों शोरों से सरमायाकारी लाने के लिए पाकिस्तान में। तो खबरें देखा जाए तो तमाम जो है वो ठीक है। बाकी इंडेक्स का मैंने आपको लास्ट में मैसेज किया था ग्रुप में कि आप परेशान ना हो, जब इंडेक्स इतना हाई साइड मूव कर रहा है, कहां नीचे से उठा 60,000 से 59,000 से और 71,000 को टच कर रहा है, तो 71,000 पे आके 500-400 पॉइंट की करेक्शन मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करती। उसके बाद फीपीलीपी देखें अगर आज के सेशन का, तो बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग की 2.76 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1.51 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है $500,000 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स कल भी बाइंग पे थे, आज फिर इनकी बाइंग है तकरीबन $3 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने थोड़ी सी सेलिंग की 0.01 मिलियन की। इंडिविजुअल्स को आप कह सकते हैं ना बाइंग पे है ना सेलिंग पे है, जितना उन्होंने बेचा उतना ही खरीदा, या कह सकते हैं जितना खरीदा उतना ही बेच दिया। तो इंडिविजुअल्स की नेट में जो बाइंग है वो 0.07 मिलियन की है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है। इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.05 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 1.16 मिलियन की, MBFC ना बाइंग ना सेलिंग 0.01 की इनकी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.28 मिलियन की सेलिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.16 मिलियन की। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स का आपका बाइंग पे है, बहुत देर से ये आपके इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है, उसका साथ आज दिया कंपनीज ने, उसका साथ दिया साथ में म्यूचुअल फंड ने, तो तीन इदारे अभी भी आपके बाइंग पे हैं। तो थोड़ी सी करेक्शन में पैनिक ना हो, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी जो करेक्शन है ये हेल्दी करेक्शन कंसीडर की जा सकती है। अगर आज तमाम इदारे सेलिंग पे होते और इंडिविजुअल बाइंग पे होता तो फिर उसको कहा जा सकता था कि ये एक वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन फीपीलीपी को देख के लगता है कि एक बैलेंस सा फीपीलीपी है। सबसे ज्यादा बैंक्स ने सेल किया, कल भी बैंक्स की सेलिंग थी कमर्शियल बैंक्स में। आज अगर देखें बैंक्स ने क्या बाय सेल किया है, तो बैंक्स की सेलिंग ऑल अदर सेक्टर में सबसे ज्यादा है 2.25 मिलियन की। सीमेंट को थोड़ा सा बाय किया और कमर्शियल बैंक्स को तकरीबन $500,000 मिलियन का इन्होंने बेचा है आज। उसके बाद इनकी सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और उसके बाद टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी। तो फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग सबसे ज्यादा है, तो जितना बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर को सेल किया उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल अदर सेक्टर को बाय कर लिया। तो अगर ये बाइंग पे ना आते तो फिर एक थोड़ी करेक्शन ज्यादा आ सकती थी, मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट और इंडेक्स लूज कर सकता था। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 70,700 से लेके 70,800 को आप पहली रेजिस्टेंस जो है कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद 71,100 और उसके बाद 71,500 पे। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास सपोर्ट 70,100 की,
اس کے بعد 69,500 اور اس کے بعد 69,100 کی. شارٹ میں بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے پہلی سپورٹ 70,300 پہ، اس کے بعد 70,100 اور اس کے بعد 69,900 پہ. تو کوشش کریں کل کے ٹائم میں، جیسے آج فرسٹ ٹائم میں اچھا موقع دیا انڈیکس نے آپ کو سیلنگ کا، کل بھی وہی سٹریٹجی اپنائیں کہ صبح کے ٹائم سیل کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب سے میں آپ کو بول رہا ہوں، جب سے ویڈیو بنانی شروع کی، جب سے گروپ میں آپ کو بائی کال دینی شروع کی، تو آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں اچھے ریٹس جو ہیں وہ چیپ پرائس پہ سٹاکس مل جاتے ہیں بائی کرنے کے لیے. تو فرسٹ ٹائم میں ایسا کیا کریں کہ پروفٹ ٹیکنگ پہ توجہ دیا کریں. اور جیسے ہمارا انڈیکس اپ سائڈ موو کر رہا ہے، ویسے آپ کو چاہیے کہ فرسٹ ٹائم میں کل کیش ان ہینڈ کریں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ انڈیکس کی سچویشن کیسی بنتی ہے، لاسٹ ٹائم میں بائی کرنا ہے یا ہولڈ کرنا ہے. ڈے رینج میں اگر دیکھیں تو انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے اپنے لو کے پاس ہے، جو کہ اتنا اچھا سائن نہیں ہے. لیکن فیپلیپی کو دیکھ کے کچھ بندے فیپلیپی آنے کا ویٹ کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ پھر اگلے دن وہ بائنگ یا سیلنگ کرتے ہیں. تو فیپلیپی کو دیکھ کے تھوڑا سا اطمینان ہے، اور ڈے رینج کو دیکھ کے تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی. تو صبح کے ٹائم میں سیلنگ کیجئے گا، بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، بائی کرنا ہے یا ہولڈ کرنا ہے. کچھ سٹاک اپنی سپورٹ کے پاس ہیں، ان پہ نظر رکھیں. جیسے کہ آج دیکھا آپ نے کہ جی ایچ آئی نے اچھا موقع دیا تھوڑا سا اوپر پروفٹ بک کرنے کا، پھر نیچے بائی کرنے کا آپ کو موقع دیا. اس کی بائی کال بھی آپ کو دی تھی، اس پہ بھی نظر رکھیں. اے ٹی آر ایل پہ نظر رکھیں. اے ٹی آر ایل جو ہے وہ 392 کو سسٹین کرنا ضروری ہے. اے ٹی آر ایل کا نیشنل ریفائنری بھی 288 283 کے درمیان میں. اس کے بعد سازگار کی کلوزنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ پینک نہیں ہے، تو لگ رہا ہے انشاءاللہ سازگار بھی صبح آپ کو پروفٹ بک کرنے کا موقع دے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.